اللہ رب العزت کا سب شکر احسان کہ اس نے انسان سے ہم سبوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھانا خدا اللہ ہماری روزانہ عبادت کو اور اس کی برکت سے ہماری دیگر عبادت کو بڑھائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کا نصیب ہوا ہے۔ کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب دیا، کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا شرف بخشا، کوئی تابعین کہلائے، کوئی تبع تابعین کہلائے، تو انسانوں کا نصیب ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں ہی کی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہے۔ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جس پہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بدترین علاقے اور بدترین جگہیں، بدترین ٹکڑے۔ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی خوش قسمت جگہیں۔ اس تقسیم سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دنیا میں جو سب سے بلند ترین جگہ، جو سب سے عظیم ترین جگہ ہے، جو سب سے مقدس جگہ ہے، جو سب سے معزز اور مکرم مقام ہے، وہ مسجد۔ اور یہ مقام خود اللہ کے حبیب نے نصیب کو دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے جتنے ٹکڑے ہیں، زمین کے جتنے حصے ہیں، ان میں اللہ کو اور مجھے سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ اور پھر آپ نے پیرالل بتایا، اس کا موازنہ کیا، کہا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور دنیا کا جو سب سے بدترین جگہ ہے دنیا کی، وہ بازار۔ یہاں ہم بازار والے حصے پہ نہیں آتے، ہم پہلے حصے پہ رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دنیا کی سب سے محبوب جگہ مسجد کو بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجدوں کی حیثیت اگر ہم اسلام کو بدن مان لیں تو دل کی ہے۔ جس طریقے سے انسانی بدن میں دل کا مقام ہے جو پورے بدن کو خون کی سپلائی کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام میں مسجدوں کا مقام ہے۔ یہ پوری اسلامی برادری کو، پوری مسلم برادری کو ایمان و یقین کی روح فراہم۔ یہاں سے ایمان و یقین کے تحفے ملتے ہیں، خوف خدا، فکر آخرت، یہ سارے تحفے یہاں نصیب ہوتے ہیں۔ اتحاد و اتباع، جتنی اچھائیاں ہیں ان کی تقسیم ان جگہوں سے ہوتی ہے، اور جن برائیوں سے ایک معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے اس سے حفاظت یہاں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کی حیثیت اسلام میں شعائر کی۔ ہم سب جانتے ہیں شعائر کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کسی کا سیمبل بن جائے، کسی چیز کی علامت بن جائے کہ دیکھ کر لوگ کہہ دیں کہ فلاں آدمی کی ہے، فلاں چیز کی ہے، فلاں جگہ کی ہے۔ مسجدوں کی حیثیت اسلام میں شعائر کی ہے۔ جس بستی میں مسجد ہو گویا اس بستی میں مسلمان، جس انسان کا مسجد میں آنا جانا ہو گویا وہ شخص مسلمان۔ مسجدوں کی حیثیت سے بلند ہے، the symbol of Islam، شعائر اسلام ہے مسجد۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسجدوں کو اس سے بڑی حیثیت دی، اور بیوت اللہ کا، کہ مسجدیں اللہ کا گھر۔ نعوذ باللہ، اللہ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ مسجدوں کی عظمت کو بیان کرنے کا انداز ہے کہ کہا گیا کہ مسجدیں اللہ کا گھر۔ مسجد کی حیثیت دل کی، مسجد کی حیثیت شعائر کی، مسجد کی حیثیت اللہ کے گھر۔ یہ مسجد کی اسلام میں اہمیت حیثیت۔ جو چیز مسجد سے جڑ گئی، جو انسان مسجد سے جڑ گیا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں کپڑے کا ایک ٹکڑا اگر ہمارے جسم پر ہو وہ کپڑا ہے، اگر وہ کچن میں ہو وہ صافی، اگر وہی کپڑے کا ٹکڑا سی کے قرآن میں آ جائے وہ جزدان ہے، اور پھر آپ اس کی کتنی اہمیت کرتے ہیں۔ یہ چٹائی اگر روڈ پر بچھے تو آپ اس پہ اس کی بے حرمتی کریں گے، لیکن جب یہ مسجد میں آ گئی آپ کے لیے مقدس ہوگی۔ تو مسجد وہ جگہ ہے کہ اس سے نسبت جس چیز کو حاصل ہو گئی اس کا مقام ہے۔ مؤذن کو یہ نسبت حاصل ہوئی کہ وہ مسجد میں اللہ کی پکار بلند کرتا ہے،
قرآن کریم حدیث رسول کہتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن، وہاں پہ اونچی گردن کا مطلب صرف گردن کی لمبائی نہیں ہے کہ گویا وہ سب کے سامنے بالکل واضح طور پر کہ یہ شخص پڑا ہے، بڑے پوسٹ کا ہے، نمایاں ہوگا، نمایاں نظر آئے گا قیامت کے دن میدان حشر میں، میدان حساب و کتاب میں ایک مؤذن دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مؤذن۔ امام کا منصب دیکھیے، تو مسجد سے جو جڑ گیا اس کا مقام بلند ہو گیا، تو مسجد کا صرف اپنا مقام بلند نہیں ہے بلکہ مسجدوں نے، معاشرے میں لوگوں کو حیثیت دی، اتنی اہمیت ہے مساجد۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا ایک مزاج رہا، مسلمانوں کی ایک شناخت رہی کہ وہ جہاں گئے سب سے پہلی ضرورت جو انہوں نے پوری کی وہ مسجدوں میں تھے۔ آپ دیکھیں ہجرت رسول قبا میں آپ کی آمد ہوئی، عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے مدینے میں ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے تھا، گھر بنانا چاہیے تھا، کہیں پہ رہنے کی جگہ کھوجنی چاہیے تھی، لیکن پہلا کام کیا ہو رہا ہے؟ قبا میں مسجد بنایا۔ قبا سے مدینے کے اس حصے میں آئے جہاں آپ آج مسجد نبوی ہے، سہل و سہیل نامی ان بچوں کے زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ اہمیت دیکھیے کہ نبی کے عمر 53 سال، ایک طویل سفر کا علاج، بدن تھکن سے چور ہے، جسم میں ڈھال ہے، لیکن حضرت حمزہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں جس طریقے سے بقیہ صحابہ نے حصہ لیا، اللہ کے رسول خود اپنے شان مبارک پر، کندھے مبارک پر پتھر اٹھا کے لالا کے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ قربان، اللہ کے رسول آپ رہ رہے تھے، ہم سے پر تواضع ہیں، آپ نے کہا کہ میں ثواب میں حصہ لوں۔ یہ مساجد کی حیثیت۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھ جائیں، ہندوستان میں مسلمان آئے، ساحلی علاقے پر، مالابار، کیرلا، اس علاقے پر آئے، آپ جا کے دیکھیں مسجد عوف بن مالک وہاں موجود ہے۔ جہاں مسلمان گئے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ مسجد بنا، اس لیے کہ مسجدوں کی حیثیت اسلام میں اتنی عظیم ہے کہ جب مساجد ہوں گی تو لوگوں کے ایمان و یقین کے خزانے نصیب ہوں گے، لوگوں کو ایمان کی اسپرٹ نصیب ہوگی۔ مسجدیں نہیں ہوں گی تو یہ روحانی برکتیں، یہ اسلامی اسپرٹ معاشرے سے ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی ایک اور حیثیت، اور وہ حیثیت ہے ان کے پیسفل ہونے، ان کے پرامن ہونے، ان کے سینٹر آف امن، کہ وہ مسجدیں صرف یہ نہیں کہ وہ خود محفوظ رہتی ہے، وہ مسجدیں دوسروں کو محفوظ کرتی ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے امن کا پیغام ہوگی۔ آپ یاد کریں فتح مکہ کا واقعہ، اللہ کے رسول علیہ السلام 8 سال کے بعد مکہ واپس پہنچے۔ جب نکلے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ سارے سب کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ 8 سال کے بعد واپسی میں صورتحال یہ ہے، سارے دشمن سر دیکھوں۔ آپ نے اس وقت کیا اعلان کیا؟ من دخل فی مسجد الحرام، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، اسے امن۔ گویا اس اعلان میں یہ بتا دیا کہ مسجدیں امن کا گہوارہ ہے، مسجدیں سلامتی کا گہوارہ ہے، مسجدوں سے وابستگی، حفاظت، امن اور سلامت کی ضمانت ہے۔ لیکن افسوس ہو اور سب افسوس ہے کہ وہ جگہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پرامن تھی، وہ جگہ جہاں سے لوگوں کو امن و سلامتی کے تحفے تقسیم ہوتے تھے، پھر قبرص طاقتوں نے، زعفرانی طاقتوں نے ان مساجد کے ڈھانچوں پر سوالیہ نشان رکھ رکھے۔ اب ہندوستان کی صورتحال دیکھ، آج کون سی تاریخ یاد ہے؟ آج 6 دسمبر۔ آج کی نسل 6 دسمبر کی اہمیت نہیں جانتی، لیکن وہ نسل جو 90s میں پیدا ہوئی، جس نے 90s دیکھا، یا 2000 کے بعد کے ہیں لیکن اپنے ان ماں باپ کو دیکھا ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے، ان کی نظر میں 6 دسمبر کی ہے۔ 6 دسمبر بلیک ڈے ہے انڈیا کے، 6 دسمبر یوم سیاہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا۔ آج ہی کے دن، آج سے 32 سال پہلے، ہندوستان میں امن و سلامتی کی سب سے بڑی علامت بابری مسجد کو شہید کیے۔ وہ صرف ایک مسجد نہ تھی، دنیا میں بہت سی مسجدیں۔ مجھے اس موقع پر اس حدیث کا وہ ٹکڑا یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا۔ ان کی مناقب میں حضرات محدثین نے یہ حدیث لکھی ہے کہ عثمان، حضرت عمر کے بارے میں ہے، حضرت عمر فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، اور حضرت عثمان کے بارے میں کہا کہ قوم تمہارے خلاف
تلوار نکالے اور جب تک تمہارے خلاف تلوار نکالے گی وہ تلوار واپس نیام میں جا نہ سکے. ہندوستان کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابری مسجد ایک علامت تھی تمام مسجدوں، ترجمان تھی تمام مساجد کی. جب اس کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جب اس پر قبضے کا واقعہ پیش آیا، راستے کھل گئے دیگر مساجد کی بے بنیادی. اس لیے اس وقت بھی اور آج بھی، اس کے بعد بھی، جن لوگوں نے اس وقت مصالحت کی یہ کوشش کی تھی کہ ایک مسجد دے کر ملک میں امن قائم کر دیا جائے، تو مفکرین نے یہی کہا تھا، دانشوران نے یہی کہا تھا کہ بابری مسجد ایک مسجد نہیں، دیگر مساجد کے لیے باب داخلہ ہے، انٹری گیٹ ہے یہ. اگر اس گیٹ میں کوئی داخل ہو گیا، دنیا ہندوستان کی ہر مسجد میں اسے داخلے کا دروازہ نصیب ہو جائے گا. آج سنبھل کی جامع مسجد نے، بدایوں کی جامع مسجد نے، بہرائچ کی جامع مسجد نے، بنارس کی جامع مسجد نے، متھرا کی جامع مسجد نے اور نہ جانے کتنی بڑی وقتہ مساجد نے یہ دروازے دکھا دیے کہ لوگوں نے جو کہا تھا وہ بالکل درست تھا. آج کا دن ہمارے اس واقعے کو یاد کرنے کا دن ہے تاکہ ہمارے ذہن اس واقعے کو فراموش نہ کرے، ہمارے سینوں میں وہ یاد باقی رہے اور ہم اپنی اس یاد کو اپنی نسلوں میں منتقل کر سکیں. فیض آباد یو پی میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ایک گاؤں ہے ایودھیا، جسے ہندی میں ایودھیا، اردو میں ایودھیا. ہندوستان میں جب اسلام آیا تو تقریباً 150-200 سال کے بعد غوریوں کے زمانے میں، جب سلطان محمد شہاب الدین غوری کی ہندوستان میں حکومت تھی، اس زمانے میں ایودھیا میں مسلمان تھی عام. اور اس وقت سے لے کر مغل سلطنت کے آنے سے پہلے تک 1526 سے پہلے تک وہاں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد میں آنے کے ثبوت نہیں ملتے، لیکن اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد تھی، ان کی عبادت گاہ. 1526 میں جب بابر کابل سے ہندوستان آئے اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت قائم کی، تو اس کے ایک گورنر نے، جو اس وقت اودھ کے گورنر تھے، اودھ اس مرحوم علاقے کو کہتے ہیں جو آج ہم لکھنؤ اور اس کے مضافات کا علاقہ ہے، نواب اودھ، سلطنت اودھ. میر باقی نے بادشاہ ہندوستان سلطان ہند بابر کی جانب منسوب کرتے ہوئے ایودھیا میں ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام بابری مسجد. 1528 سے 1949 تک 421 سال اس مسجد میں سجدے، پنجگانہ نمازیں بھی ہوئی، نماز جمعہ کی ادائیگی. 421 سال. یہاں لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایودھیا وہ جگہ ہے جسے ہندوستان کے تمام مذاہب میں ایک بڑی خاص اہمیت ہے. جین مت، بدھ مت، ہندو مت، سکھوں کے ہاں ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ وہاں قدیم روایات، ان کی کچھ قدیم تہذیبیں، ان کے دیوی دیوتاؤں سے وابستہ کچھ یادیں وہاں موجود. چنانچہ ہندو مذہب کے ایک مشہور شخصیت شری رام جی سے وابستہ بھی وہاں ایک یادگار جسے جنم استھان کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے. بابری مسجد والے تذکرے سے الگ ہٹ کر شہر کے بالکل قلب میں وہ جگہ موجود ہے. پہلے وہ آباد ہوا کرتی تھی، آج ویران ہے. جو لوگ ایودھیا جائے یا جا چکے ہوں ان کے ذہن میں ہوگا پولیس پیلیس پہ وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، لیکن اب مجھے صورتحال میں لوگوں نے اس جگہ کو بالکل فراموش کیا. جب بابری مسجد بنی 1855 تک صورتحال بالکل یہ رہی کہ بغیر کسی اختلاف کے وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. 1855 یعنی انقلاب جو 1857 کا ہے سے 2 سال پہلے، اگر پر نواب واجد علی کی حکومت تھی. نواب واجد علی کے خسر وہ ایودھیا ان کی ماتحتی میں آتا تھا. انگریزوں کی ایک بڑی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کا، اور اس پالیسی کو انہوں نے پوری دنیا میں نافذ کیا. جہاں جہاں استعماری طاقتیں تھیں انگریزوں کی، جہاں جہاں حکومت ہوئی وہاں انہوں نے اس پالیسی کو استعمال کیا اور کم وقت میں اس ملک پر قبضہ لڑاؤ اور حکومت. اپنی انرجی بھی خرچ نہیں ہوگی، اپنی جان بھی نہیں جائے گی، اپنا مال بھی نہیں جائے گا. آپس میں لوگوں کو لڑا دو، جب یہ لڑ رہے ہو لڑ کے کمزور ہو جائے گے، ان میں سے ایک کی حمایت کرو، ایک کی مخالفت کرو، اندر سے دونوں کی حمایت کرو، اور پھر جب یہ کمزور ہو جائیں یہ حکومت لے آؤ، لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کی پالیسی. اس پالیسی کے تحت انگریزوں نے ایک بدھسٹ نجومی کو
تیار کیا کہ یہاں کوئی ایسی فضا پیدا کی جائے جس سے ہندو مسلم منافرت کا ماحول بنے. اس بدھسٹ نجومی نے ایک ذائچہ کھینچ لیا جو ہاتھ وغیرہ دیکھ کے غیر تعلیم بتاتے ہیں نعوذ باللہ، یا زمینوں میں کچھ نقشہ کھینچ کر غیر قریب بتاتے ہیں نجومی وغیرہ. تو انہوں نے ایک ذائچہ کھینچ کر بتایا کہ جہاں پر ابھی بابری مسجد ہے اس کے صحن سے بیرونی حصے میں پورب کی جانب یہاں پر سیتا جی رسوئی تھی، سیتا رسوئی یہاں پر ہوا. مقدمہ نواب واجد علی کی عدالت میں گیا. نواب واجد علی نے اپنے حسن کی زور میں آ کر، واللہ اعلم ان کی نیت کیا تھی، 21 فٹ لمبی اور 17 فٹ چوڑی وہ جگہ ہے نا جسے اونچائی کے ساتھ بنایا گیا تھا، وہ سیتا رسوئی کے نام پر ہے. ہم لوگ اپنے محاوروں میں کہتے ہیں کہ انگلی پکڑاؤ ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑاؤ پورا بدن پکڑ، بیٹھنے کی جگہ تو لیٹ گیا. بالکل وہی صورتحال ہوئی. یہ ایک غلط فیصلہ تھا، بالکل غیر دانشورانہ فیصلہ تھا. اس وقت ان کے پاس طاقت تھی، وہ اس چیز کو کسی اور طریقے سے بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن ہم ہم اس چیز کو دوہرا کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہاں تاریخ 1855 میں پہلی بار ایسا ہوا اور ایک مسلم نواب نے 17 فٹ چوڑی 21 فٹ لمبی ایک جگہ سیتا رسول کے لیے مسجد کے باہر اس کی باؤنڈری کے احاطے میں دے. 1855 سے لے کر 1949 تک صورتحال یہ تھی. 1949 میں ملک کو آزاد ہوئے 2 سال گزر چکے اور اس وقت جو ہندو مسلم محبت تھی، جو یگانیت تھی، اس کو کچھ لوگ توڑنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے. پھر ذہن میں وہ قضیہ موجود تھا، وہ مسئلہ موجود تھا جو انگریز ڈال کے گئے تھے کہ یہاں سیتا کی رسوئی اور رام جی کا جنم استھان ہے، وہ کہیں نہ کہیں ذہنوں میں موجود تھا. بس اس وجہ سے کہ آزادی کی لڑائی میں انرجی کہیں اور خرچ ہو رہی تھی. اور ایک نیچرل بات ہے، جب آپ کی پوری انرجی کسی پازیٹیو چیز میں خرچہ ہوگی، کسی مثبت چیز میں خرچہ ہوگی، منفی خیالات ذہن سے باہر. اور جہاں آپ نے اس انرجی کو کسی پازیٹیو چیز سے ہٹا دیا، تعمیر سے ہٹا دیا، تخریب کا کام چھین لیا. اور وہی ملک کی آزادی تک، کیونکہ دشمن انگریز تھا، اسے یہاں سے نکالنا تھا، یہاں سے بھگانا تھا، مل جل کر سب نے کام کیا. اب تو یہ لگا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں. تو پھر وہ واپس سے جو نفرت کی فضا تھی اس نے دلوں کو مقتل کرنا شروع کیا. اور 1949 میں ایک محنت میں وہاں رات میں 23 دسمبر کی رات 22 دسمبر کا دن گزار دی. رات میں جہاں پر امام صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی. آخری امام مولوی عبدالغفار صاحب نماز پڑھا کے حجرے میں تشریف لے گئے جو تھوڑی دور پر تھا. اور پھر رات میں گیٹ توڑ کے باضابطہ منبر رسول پر کہنے سے منبر امام کہہ رہے، اس منبر کا وہاں ایک مورتی لال چھٹی رہتی. باضابطہ یہ حکومت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ گیٹ توڑ کر رکھا گیا اور کیس کرنے والا، یہ پٹیشن دائر کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، ہندو چوکیدار ہے. صبح کو یہ کہا گیا کہ نہیں، رام جی پرکٹ ہوئے. پھر فیض آباد کی عدالت میں سیشن کورٹ میں مقدمہ چلا. 1950 میں حکومت نے اس کے کر دیا، نہ یہاں عبادت ہوگی، نماز کی نہ پوجا ہوگی، بات ختم ہو گئی. اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، ملک مسلمانوں کی بڑی سیاسی شخصیات کو دیکھ رہا. مولانا ابوالکلام آزاد موجود تھے، مولانا حسین احمد مدنی، مقصود احمد سیواری اور سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اللہ عالم کے ان لوگوں نے اپنی فکری اور سیاسی طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا، یا یہ اپنی پارٹیوں پہ اتنے اثر انداز نہیں تھے کہ ان کی نہ چلی. ہمیں مولانا آزاد کا ایک قول ملتا ہے اس موقع پہ کہ اگر وہاں سے بت ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہندوستانی سماج نے مسلمانوں کو ملت کے طور پر قبول کر لی، اور اگر بت نہیں ہٹائے گئے تو مستقبل یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں ہو جائے. یقیناً یہ قول بہت اہم ہے، لیکن یہ قول یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک شخص جو کانگریس کا 2 بار صدر رہ چکا، وہ اپنی پارٹی کی فکر بنانے میں کتنا رہا، وہ کتنا طاقت لیس بالکل کیسے حالات تھے وہ کچھ نہیں کر سکتا. جب اس وقت ایسے حالات تھے تو آج کی بدترین بات تھی. مرکز کے بھی کانگریس کی حکومت، یہ بھی کانگریس کی حکومت، دونوں جگہ کانگریس کی حکومت. پنڈت جی نے جہاں نہرو صاحب نے یہی دہانی کروائی کہ بدلے جا رہا ہے کہ مسئلے پر ایکشن لیں گے اور حکومت ایکشن لے گی، یہ مورتی ہٹا دی جائے گی. لیکن 1985 تک
1985 میں صورتحال مزید ترغلاب تب ہو گئی جب وہاں باضابطہ پوجے کی اجازت دے دی۔ فیض آباد کی عدالت ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا۔ 1985 کا وہ مقدمہ 2010 میں فیصلہ ہوا، اور 2010 میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد کی زمین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک حصہ رام للہ کو دے دیا جائے، ایک حصہ پناہ کو دے دیا جائے، یعنی 2 حصے ہندو فریق کو دیے گئے، ایک حصہ مسلم فریق کو۔ جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو اس کیس کو سنی وقت بورڈ جو اس کیس کو لڑ رہی، ان لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، تحقیقات ہوئی، ہدایاں ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ آیا۔ سیاہ ترین اس لیے کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ ہماری تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں۔ ہماری تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس مسجد میں مورتی کو غیر قانونی طور پر، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ مسجد 421 سال تک مسجد تھی اور تمہارا نماز پڑھے۔ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہاں رام جنم استھان کے کوئی ثبوت نہیں تیار ہوئے۔ اس کے بعد فیصلہ یہ آیا، لیکن آستھا کی بنیاد پر یہ جگہ نہیں ہے۔ وہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا فیصلے کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے 1992 میں وہ سیاہ ترین دن 6 دسمبر کا، جب لاکھوں کاسبکوں کی بھیڑ ہوئی۔ باضابطہ میڈیا کالج کے درمیان حکومت کی سرپرستی میں سازش کے تحت باضابطہ مسجد ہے۔ اب یہاں پر 6 دسمبر ہمارے کیا منانے کے لیے صرف کافی افسوس ملنا یا داستان حسرت سننا یہ اصل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اب ہم آگے کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، آگے یہ دروازہ کیسے بند ہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس رب نے جس نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، آج اس رب سے اپنا رشتہ مزید اس مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جو تعلق عبد المطلب کو اپنے رب سے، عبد المطلب کو اپنے رب سے اتنا مضبوط تعلق تھا کہ ابراہہ سے یہ سوال نہیں کر رہے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کیوں آئے حملہ کرنے کے، آپ اپنا لشکر واپس لے کے جائیں۔ سوال یہ کیا کہ میرے 200 اونٹ جو تم نے چھین لیے وہ واپس رکھ دو۔ ابراہہ نے کہا بوڑھے میاں تمہاری عقل پر تعجب ہے، اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے، کعبہ کی حفاظت کا سوال نہیں کر رہے۔ کہا کہ ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے اور ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کا مالک رب ہے، میرا اللہ ہے، اور مجھے یقین ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عقیدے کی بنا پر بیعت ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، تب ابابیلوں کا لشکر نہیں۔ تو دور دوسرا تھا جب ابابیلوں کا لشکر اترا تھا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں، انسان لشکر میں تیار کرنا ہے جو اپنے مسجدوں کی حفاظت کرے۔ اور یہ لشکر کوئی تیر تلوار سے نہیں تیار کرنا، یہ لشکر یقین سے، ایمان سے، مساجد کی آبادی سے تیار۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجدیں محض نماز پڑھیں، مسجدیں تعلیم کی جگہ نہیں، مسجدیں مشورے کی جگہ نہیں، مسجدیں سماجی کاموں کے ذریعہ کی جگہ نہیں۔ کیا یہاں سے خدمت خلق کا کام نہیں ہو سکتا؟ کیا یہاں چھوٹے بچوں کا ٹیوشن نہیں ہو سکتا؟ کیا یہاں بچوں کی کوچنگ نہیں ہو سکتی؟ ہر وہ سماجی کام جو صحیح ہے اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے وہ سارا کام مسجد سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے چونکہ مسجدوں کو ان کاموں کے لیے نہیں رکھا، ہم نے سوچا کہ 5 وقت میں ایک متعینہ مدت کے لیے، ایک متعینہ مقررہ وقت کے لیے مسجد کھولی جائے گی اور پھر بند کر دی جائے گی۔ امت کا دل مسجد سے اس طرح وابستہ نہیں ہوا جس طرح اپنے گھروں سے وابستہ ہے۔ جیسے اپنے گھر میں بلڈوزر چلے ہم بلبلا اٹھتے ہیں، امت نہیں بلبلا۔ آج بھی لوگوں کے اندر وہ بلبلاہٹ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے وابستہ۔ اسی طریقے سے ہم نے برادران وطن کے سامنے مسجد کا صحیح تعارف پیش کیا۔ ایک پروگرام کا حیدرآباد، وہاں ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھتے، اچھی چیزیں دوسروں سے سیکھنی چاہیے۔ وہ برادران وطن کو اپنے گاؤں کے علاقے کوئی ایک مسجد ٹارگیٹ کرتے ہیں، ایک بستی ٹارگیٹ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں پہلے زمینی طور پر کام کرتے ہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، پھر ان کے بعد انہیں مسجد آنے کی دعوت دیتی، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ مسجد ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ صفیں، یہ وضو خانہ ہے،
جو مسجد کی ایک اسلامی اہمیت ہے، یہاں جنازہ ہوتا ہے، یہاں نکاح پڑھا جاتا ہے، مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں بھگوان کو، ایشور کو، رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس سے اپنی ضرورتیں مانگی جاتی ہیں، مسجد کی برکت سے آس پاس کے گھروں پر رحمتیں، یہ ساری چیزیں وہ جو لسان قوم ہے، جو امت کی زبان ہے، جس کو وہ سمجھ سکے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس سے ان کے دل میں مسجد کی اہمیت جاگزی ہوتی ہے۔ آج ہمارا ہندو پڑوسی جانتا ہی نہیں کہ مسجدیں ہیں بھی، مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہندو پڑوسیوں کی بات جانے دیں، ہماری جنریشن مساجد کی اہمیت اور مقام ضرورت بات ہے کہ مسجد کو عبادت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، سماجی کاموں کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے آباد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں کو قانونی طور پر ہر مسجد کسی نہ کسی واقعے کی وقف کی ہوئی ہے، کاغذات کو محفوظ کریں، اس کاغذات کا سرکاری رجسٹر میں ادراج کروائیں، وقت کا جو نظام ہے اس کو فالو کریں، جو کاغذات کے اکٹھے داخل خارج یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو فالو کریں، کوئی آدمی اس کی تاریخ محفوظ رکھے، کاغذات کبھی کبھار جو ہے یہ یاد کیا جائے واقعی صاحب کون تھے، ان کی نسل کہاں ہے، کیا سفر کہاں چل رہی ہے، وہاں سرکاری کاغذات کو اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، قانونی طور پر مسجود کیا جائے۔ یہ طریقہ ہوگا کہ ہماری دیگر مساجد محفوظ رہیں گی، ورنہ اگر ہم صرف کبھی افسوس مانتے رہے اور صرف جو ہے شکوہ کرتے رہے، صرف امت کا رونا روتے رہے اور ہم نے حفاظت کی کوشش نہ کی، تو یقین جانیں ایک بابری مسجد نہیں 3000 مساجد کی لسٹ ان کے پاس موجود ہے، جسے باضابطہ انہوں نے اوپن کر دیا۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں، ایک انگریز مفکر کے قول کے مطابق اور ریسرچر کے قول کے مطابق ہندوستان میں 3000 مسجدیں مندر توڑ کر بنائی گئی ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں یہ برادران وطن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا یہ نظام ہے کہ وہ جگہ جو اپنی خریدی ہوئی نہ ہو، حلال طریقے سے خریدی ہوئی نہ ہو، اس پر مسجد نہیں بن سکتی، چاہے جائے کہ کسی دوسرے کی زمین پر ظلمن مسجد بنا دیا جائے، مسجد بن ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ مسجد بن بھی گئی، کسی نے زبردستی بنا دیا، مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ ہمارے سامنے مسجد ضرار کی مثال موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اس مسجد کو شہید، اللہ کے حکم پر اس کو شہید کرنا بھی نہیں کہیں گے، ڈھا دیا، توڑ دیا۔ اب تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ کچھ ایسے لوگوں نے اپنی زمین کو بچانے کے لیے یا دوسرے کی زمین کو ڈھکنے کے لیے وہاں مسجد کی تعمیر کر دی، اور حکمران وقت نے حکم دیا کہ وہ مسجد توڑ دی جائے، اس لیے کہ وہ غاصبانہ قبضے سے بنائی گئی ہے، وہ ظلمن بنائی۔ تو یہ تو اسلام کی پہچان ہے کہ دوسرے کی جگہوں پہ مسجد بن ہی نہیں سکتی، لیکن جہاں مسجد بن گئی صحیح طریقے سے وہ مسجد ہوئی ہوتی ہے، قیامت تک مسجد ہوتی ہے، اور اس پہ مندر آپ بنا لیں، گھر بنا لیں، ہمارا یقین ہے باقی مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ فرق یہ ہے کہ عبادت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہم کمزور ہیں، اللہ اس نسل سے وہ لوگ پیدا کریں گے جو اپنے سجدوں سے پھر اس جگہ پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو